بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد لیاقت یوٹیوب چینل۔ ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر پہ۔ مسئلہ کشمیر کیوں کر پیدا ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس کے ممکنہ حل کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے سیریز آف پروگرام شروع کیا ہے۔ پروفیسر عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ابن خلدون جو مشہور مورخ تھے، انہوں نے کہا کہ تاریخ ایک مسلسل بہتا ہوا پانی کے ایک دائرے کی طرح ہے، جیسے آگے والا پانی پیچھے کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے۔ ہم اپنے ماضی کو جانے بغیر اپنے مستقبل کی بہتر پیش بینی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کشمیر اس وقت اس ایسی کنڈیشن میں موجود ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں 4 ایٹمی پاوریں موجود ہیں، اور دنیا کی تقریباً آدھی آبادی ڈائریکٹ اس مسئلے سے جڑی ہوئی ہے۔ کیسے اب آدھی آبادی اس مسئلے سے جڑی ہوئی ہے؟ 1.5 کروڑ سے زائد آبادی 150 کروڑ سے زائد آبادی چائنا کی ہے، تقریباً لگ بھگ اتنی ہی آبادی ہندوستان کی ہے، پاکستان کی آبادی ہے، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈائریکٹلی، اور اس کے ساتھ رشیا ہے۔ تقریباً آپ ایسا کر لیں کہ آدھی دنیا مسئلہ کشمیر سے جڑی ہوئی ہے، اس کے امن سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ اس مسئلے کی وجہ سے کوئی ایک چنگاری پھوٹ پڑتی ہے تو آدھی دنیا ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوگی۔ اور کیسے ڈائریکٹ متاثر ہوگی؟ اس کے سراؤنڈنگ میں 4 ایٹمی پاوریں موجود ہیں، اور ایٹمی ہتھیار کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ 1945 میں برف برسائے گرائے جانے والے بم، ان کے نقصانات، ان کی تفصیلات تاریخ کا حصہ ہیں، اور آج جو مہلک ہتھیار موجود ہیں ان کی ویلیو، ان کی اہمیت اور ان کی جو طاقت ہے اس سے ڈبل ٹرپل کئی گنا زیادہ ہے۔ تقسیم بر صغیر کے بطن سے ہی تقسیم کشمیر یعنی مسئلہ کشمیر نے جنم لیا۔ بر صغیر کے منصوبے کو سمجھے بغیر، تقسیم بر صغیر کو سمجھے بغیر ہم مسئلہ کشمیر کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں پروفیسر عبدالشکور قمر صاحب کو اپنے شو میں۔ سر ویلکم ٹو شو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سر ہم ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں، سوال پہ آتے ہیں کہ تقسیم بر صغیر کا جو منصوبہ تھا وہ کیا حالات تھے کہ بر صغیر تقسیم ہوا، اور تقسیم بر صغیر کے منصوبے میں ریاستوں کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا گیا، اور کشمیر میں حالات و واقعات نے کیا رخ اختیار کیا؟ سر اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ کشمیر کا جو موجودہ عالمیہ ہے یہ بنیادی طور پر بر صغیر کی تقسیم سے ہی اس نے جنم لیا، اور جب ہم بر صغیر کے اوپر انگریز راج یا برٹش انڈیا کے اختتام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس وقت کے جو عالمی تاریخی حالات ہوتے ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ تاریخی حالات تھے اور یہاں کے معروضی حالات تھے جنہوں نے بر صغیر سے انگریز اقتدار کو لپیٹا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز اور اتحادی جو طاقتیں تھیں وہ اگرچہ دوسری عالمی جنگ جیت چکی تھیں، انہوں نے ہٹلر اور اس کے ساتھ جو میوری طاقتوں کے اتحادی تھے ان کو شکست دے دی تھی، لیکن اکانومیکلی وہ جنگ اتنی کاسٹلی تھی کہ اس جنگ کے جو معاشی اثرات تھے وہ ان فاتحین پر بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ برطانیہ نیئرلی بینک ریپٹ ہونے کے قریب چلا گیا تھا، اور اس وقت کی جو برٹش انڈین آرمی تھی ایک عرصے تک اس کی تنخواہیں جو ہیں وہ امریکنز نے پے کی۔ دوسری طرف برطانیہ کے اندر خود جو اقتصادی حالات تھے وہ بہت تشویشناک رخ اختیار کر چکے تھے، اور ایک بڑا مشہور وہ سردی کا موسم ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، لوگوں کے پاس جلانے کے لیے ایندھن نہیں ہے، اور بنیادی ضروریات زندگی کے لیے لوگ جو ہے وہ اس جنگ کی ہولناکیوں کے بعد جو ہے وہ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو برطانیہ اکانومیکلی جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی فوجوں کے اخراجات اٹھا سکے اور دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جو اس کی مقبوضات تھیں ان کے اوپر اپنا قبضہ جاری رکھ سکے۔ پروفیسر جی سوری میں نے انٹرپٹ کیا۔ پروفیسر میرا سوال ہے یہاں کہ برطانیہ اس وقت سپر پاور تھی، اور اس وقت
اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی جی، مطلب اگر اس وقت کے ہم دیکھتے ہیں تو برطانیہ ظاہر ہے جو برطانوی مقبوضات تھیں وہ برِ صغیر سے لے کر لیٹن امریکہ تک، مشرق وسطیٰ سے لے کر آسٹریلیا تک، اور آج کی جو کامن ویلتھ آپ کو جتنے بھی ممالک ہیں یہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی برطانیہ کے قبضے میں تھے. اور اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یونین جیک جو ہے وہ کبھی جو ہے اترتا نہیں ہے. یعنی اگر دنیا کے ایک کونے میں جہاں ان کا قبضہ تھا سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا تو دوسرے میں غروب ہو رہا ہوتا تھا. تو بہت بڑی وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی مطلب ایک سامراجی اور استعماری طاقت تھی. جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ برِ صغیر کے اوپر انگریزوں کے قبضے کے جو تاریخی اسباب تھے، ایک تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اکانومیکلی برطانیہ اس پوزیشن میں نہیں رہا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان تمام ممالک اور خطوں کے اندر جو قومی آزادی کی تحریکیں تھیں اور جنگیں تھیں وہ اب اس پوائنٹ پر چلی گئی تھی، اس نقطۂ ابال پر چلی گئی تھی کہ اب کمزوری کا شکار ہوئے برطانوی عہد کے لیے اس جبر اور طاقت کے ذریعے ان کے اوپر مزید حکمرانی کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1946 میں برِ صغیر کے اندر جو ہے یہ برٹش نیوی کی بغاوت ہوتی ہے جس کے موسٹلی جو سپاہی ہیں وہ ہندوستانی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جو اس وقت کی برٹش انڈین آرمی تھی اس کے اندر ایک بغاوت بڑے پیمانے پر پھیل جاتی ہے جو بہت سیریس ایشو ہوتا ہے. بہت بعد کسی نے جو ہے وہ اٹیلی سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے برِ صغیر سے انخلاء کی جو بڑا سبب تھا وہ گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک تھی، تو اس نے بڑی تمسخر سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا نہیں، گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہمیں برِ صغیر سے نہیں نکال سکتی تھی. اب یہ ہو چکا تھا کہ برِ صغیر کے اوپر جس طاقت کے ذریعے ہم نے حکمرانی کی تھی وہ ناقابل بھروسہ ہو چکی تھی. یہاں سوال ہے میرا، جیسے یونین جیک آپ نے بات کی اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. جی پروفیسر صاحب یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو اس میں اتنی بڑی سلطنت جو پوری دنیا پہ ہے، تقریباً سب بر اعظموں پہ ان کی پھیلی ہوئی تھی، معاشی طور پہ جو ساری جنگ تھی اس دوسری عالمی جنگ کا سارا خرچہ برطانیہ نے اکیلے برداشت کیا تھا یا برطانیہ پہ اس کا اثر زیادہ ہوا تھا؟ اور اسی پہ آپ نے اس پروگرام کے شروع میں جیسے بات کی کہ ان کی تنخواہیں امریکن نے ادا کی تھی. دیکھیں نا، آپ کی جب جنگ کے اندر جاتے ہوں، جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ اب تک انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے. یہ بہت جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا بڑی خوفناک جنگ تھی، 6 سال جاری رہی، اور اس میں جو پورا یورپ تھا وہ ایک مقتل گاہ بنا ہوا تھا. مطلب اس کے اندر جو آپ کی پروڈکشن ہو رہی تھی، اکانومی ہو رہی تھی، ان کے تقریباً تمام ذرائع کا رخ جو ہے وہ ڈیفنس کی طرف اور جنگی صنعت کی طرف کر دیا گیا تھا. اور جب آپ اپنی ساری پیداوار کو، اپنی دولت کے بڑے حصے کو جنگوں کی طرف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس لوگوں کے لیے اور تباہ حال ہوتے ہوئے، بمبوں کا شکار ہوتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی معاشی قوت نہیں رہتی. دوسری طرف دنیا کے اتنے بڑے خطے کے اندر جو آپ کی اتنی فوجیں کھڑی ہیں اور ان پہ بے پناہ اخراجات اٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لمبا عرصہ افورڈ کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خاص کر وہ جنگ جو سالوں پر محیط ہو اور وہ بھی عالمی طاقتوں کے درمیان لڑی جا رہی ہو، تو اس کے اکانومیکل اثرات، چاہے آپ وہ طاقتیں جنگ جو ہار رہی ہیں یا جو جنگ جیت رہی ہیں، اس کے معاشی اثرات ان کے اوپر بڑے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ اس عہد کے جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے تو پورے یورپ کی جو معاشی صورتحال ہے، جرمنی سے لے کر برطانیہ تک اور رشیا تک وہ دیکھتے ہیں تو ماسز جو ہیں وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں چلے گئے تھے. انفراسٹرکچر برباد ہو چکا تھا اور یورپین شہروں کی یہ حالت تھی کہ اکثر شہر تو کھنڈرات کا رخ وہ منظر پیش کر رہے تھے. تو ایسے حالات میں وہ آپ کے معاشی اثرات کا شکار ہو کے ان مقبوضات کے اوپر اپنا قبضہ جاری رکھنا اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر اس کو مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا وہ ممکن نہیں رہتا. اس لیے آپ کو وہ خطے چھوڑنے پڑتے ہیں اور وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، میرا اس سے سوال ہے، ہم نے اسی پروگرام کے ساتھ اپنے ناظرین سے میری درخواست ہے کہ ہم نے ساتھ ایک پروگرام معاشی طور پر پاکستان کے معاشی مسائل کیا ہیں وہ شروع کیا ہوا ہے. یہاں دیکھیں، یہاں جو تقسیم بر صغیر ہوتی ہے اور وہ اس کی جو بہت سارے اسباب میں سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ جو وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشی طور پہ
برطانیہ کمزور ہو گیا تھا اور اس کا قبضہ برقرار رکھنا مشکل تھا. کسی بھی ملک کی مضبوطی اس کی مضبوط معیشت سے ہوتی ہے. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں لیکن جتنی مضبوط اس کی معیشت ہوگی, اس کے پاس اکانومی زیادہ جتنی بڑی ہوگی اتنا وہ ملک مضبوط ہوگا. پروفیسر صاحب میرا سوال ہے یہاں کہ کیا بر صغیر کی تقسیم جب انگریز جب انہوں نے قبضہ کیا تھا بر صغیر پہ سارے پہ, تو اس وقت ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, اور جب وہ یہاں سے نکلے تو کیا وہ اسی پالیسی کے تحت نکلے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے یہ جو 3 جون 1947 کا منصوبہ بنایا تھا یہاں سے کوئٹ کرنے کا, کیا یہ منصوبہ انتہائی عجلت میں بنایا گیا تھا, یہ اچانک منصوبہ بنایا گیا تھا, اور اس منصوبے میں اتنا بڑا بیک فلاز کیسے ہے کہ یہ مسئلہ آج تک موجود ہے اور دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ڈائریکٹ اسی کے خطرے, اسی کی ڈینجر میں موجود ہے؟ دیکھیں, اگر ہم بر صغیر کی تقسیم کے حوالے سے جو تاریخی دستاویزات ہیں اور اس عہد کے جو برطانوی آفیشلز ہیں ان کی خط و کتابت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کی رولنگ ایلیٹ ہے, چاہے وہ لیبر پارٹی سے ہے یا کنزرویٹیو ہیں, تو ان کے جو انٹینشنز ہیں وہ ہم جانتے ہیں. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ انگریز بر صغیر کو اتنا جلدی جیسے ہم 47 میں کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. ان کا پروگرام یہاں پر ایک مزید لمبے عرصے تک حکومت کرنے کا تھا, اور ونسٹن چرچل نے ایک بار یہ کہا تھا کہ جس دن بھی جب بھی ہم نے بر صغیر کو یا ہندوستان کو چھوڑا تو دنیا کے اندر جو ہمارا عالمی طاقت کے طور پر ایک ہے وہ نہیں رہے گا, اور ہمیں دنیا کے دیگر ممالک اور خطوں سے بھی نکلنا پڑے گا. اور بعد میں سملرلی یہی بھی ہوا. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک تو جنگ کے بعد برطانیہ کی اپنی اقتصادی کمزوری, اور دوسرا بر صغیر کے اندر جو آزادی کی تحریک تھی اور بغاوتیں تھیں وہ جب ایک پیک پر چلی جاتی ہیں, تو جو امریکن سرپرست ہوتے ہیں برطانوی افواج کی تنخواہیں پے کر رہے ہوتے ہیں, مثلا وہ آئزن ہاور تھا یا شاید روز ویلٹ, اس نے کہا تھا کہ آپ بر صغیر کے مسئلے سے جان چھڑائیں, ہم لمبا عرصہ آپ کو یہ سپانسر نہیں کر پائیں گے. تو ان حالات کے اندر انگریزوں کو بر صغیر سے نکلنا پڑا, اور بر صغیر کی جو تقسیم کا فیصلہ ہے وہ جیسے آپ نے ذکر کیا بڑی عجلت میں کیا گیا تھا. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کا بیوروکریٹ جو تھا وی پی مینن نے اس منصوبے کو تیار کیا تھا, اور یہ منصوبہ صرف 4 گھنٹے میں تیار ہوا تھا, اور اس کو برطانوی پارلیمنٹ نے صرف 5 منٹ میں اس کی منظوری دے دی تھی. تو یہ واقعات بتا رہے ہیں میں پروفیسر صاحب یہاں سوری انٹرپٹ کرنے کی, وی پی مینن جس کے پچھلے دنوں میں ابھی ہم جو اگست 2022 میں یہ پروگرام کر رہے ہیں, بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے, وی پی مینن جو سب سے بڑا ان کا بیوروکریٹ بنا وہ ایک مزدور کی حیثیت سے پہلے کام کرتا تھا, ایسا ہی ہے؟ جی ہمارا کامن ہے. اور یہ پروفیسر جیسے آپ نے کہا کہ 5 منٹ کے اندر ان کی پارلیمنٹ نے یہ پاس کر لیا, کیا اس کے اوپر بحث یا کوئی ڈسکشن یا وہ کوئی چیز اس کے اوپر نہیں انہوں نے کی؟ بحث ڈسکشن تو ظاہر ہوئی ہیں, لیکن اب یہ تو بہت روز روشن کی طرح یہاں تھا کہ بر صغیر بالکل ایک آتش فشاں, مثلا میں جو جازیوں کی بغاوت کا آپ کو کہہ رہا ہوں, تو اس وقت کا جو برطانوی نیوی کا یہاں کمانڈر تھا اس نے ایک تار بھیجی تھی برطانوی شاید دارالعوام کو, اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ بغاوت اتنی سویر اور اتنی شدید ہے اور بر صغیر کے لوگوں میں آزادی کی تڑپ اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ اگر ہم ان کو آزادی نہیں دیں گے تو 24 گھنٹوں میں یہ اپنی خود آزادی کا اعلان کر دیں گے. تو بر صغیر کے اندر جو تحریک کی شدت تھی اور آزادی کی شدت تھی, اور برٹش جو استحصال تھا اور استعمار تھا اس کے خلاف عوامی نفرت جس مقام تک پہنچ چکی تھی, اب اس بنیاد پر ان کے لیے لمبا عرصہ یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں رہا تھا. تو یہ بالکل درست ہے کہ بر صغیر کی تقسیم جو ہے وہ بہت عجلت میں ہوئی. اس بات کا اعتراف جو ہے برطانوی اس وقت کے حکمران طبقے کے بہت سارے لوگوں نے کیا اس کا, بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ تو ماؤنٹ بیٹن کو انسٹنٹلی جو ہے وہ جب ویول کو بلایا گیا تو ماؤنٹ بیٹن کو فوری اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آپ کے ذمہ اب صرف یہ ہے کہ آپ نے بر صغیر سے انخلا کرنا ہے اور بر صغیر کو مطلب 2 ملکوں میں تقسیم کر کے آنا ہے, آپ کے ذمہ اب یہ ٹارگٹ رہ گیا ہے.
تو یہ ساری جو صورتحال ہے اور حالات اور واقعات ہیں وہ اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ برِ صغیر سے انگریزوں کا انخلا 1947 میں جو ہے وہ بڑی عجلت میں ہوا، اور پھر اس کے بعد جو حالات اور واقعات رونما ہوئے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ خود ان کو اس کا ادراک نہیں تھا کہ برِ صغیر کی تقسیم کے نتیجے میں یہاں کیا کچھ رونما ہو سکتا ہے۔ جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ماؤنٹ بیٹن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ فوراً جا کے انخلا کریں۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ وی پی مینن نے ڈرافٹ کر کے ماؤنٹ بیٹن کے حوالے کیا، کیا میں یہ درست کہہ رہا ہوں؟ جی، اور وہاں منظوری کے بعد جو برِ صغیر کی سیاسی قیادت تھی، جیسے کانگریس پارٹی سے مہاتما گاندھی جس کو لیڈ کر رہے تھے، مسلم لیگ محمد علی جناح کا جو بعد میں قائد اعظم کے نام سے مشہور ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، ان دونوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ جی جی، ظاہر ہے جو تقسیم کا منصوبہ تھا، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تقسیم کے منصوبے میں بنیادی طور پر فارمولہ پیش کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ برِ صغیر کے تمام علاقوں پر مشتمل 3 گروپ بنائے گئے تھے، ہندو اکثریتی صوبوں کا گروپ، مسلم اکثریتی صوبوں کا گروپ اور بنگال اور آسام کا۔ اور پہلی یہ تجویز اس میں دی گئی تھی کہ یہ تینوں گروپ جو ہے وہ اپنا اپنا دستور بنائیں گے اور 10 سال تک ایک یونائٹڈ جو برِ صغیر کی کنفیڈریشن ہوگی اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی گروپ علیحدہ ہونا چاہے تو اس کے یہ حق علیحدگی دیا جائے گا۔ اور یہاں میرے خیال میں بہت سارے ہمارے جو ایکڈیمکس ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں یا اس بات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو اس وقت کی برِ صغیر کی دونوں سیاسی جماعتوں کانگریس اور بالخصوص مسلم لیگ نے جناح صاحب کی قیادت میں تسلیم کر لیا تھا۔ اور جب اس منصوبے کو تسلیم کرنے کے بعد جواہر لال نہرو نے ممبئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے اس منصوبے کو تو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس منصوبے کی شرائط میں رد و بدل کا اختیار جو ہے وہ ہندوستانی پارلیمنٹ کو ہوگا اور وہ اس میں رد و بدل کا اختیار رکھتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایسی صورتحال تھی کہ اس میں پھر محمد علی جناح صاحب نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے جو وہ قیام پاکستان یا ایک علیحدہ مملکت کے لیے جو ڈیمانڈ تھی اس کا مطالبہ جو حتمی کر دیا۔ اگر اس منصوبے کو تسلیم کیا جاتا تو پھر شاید برِ صغیر کی تاریخ مختلف ہو سکتی تھی، لیکن نہرو کی کانفرنس نے بقول مولانا آزاد کے برِ صغیر کی تاریخ کے اس دائرے کو ایک بالکل مختلف سمت میں جو ہے وہ موڑ دیا تھا۔ میں یہاں پھر پروفیسر صاحب میں یہاں یہ سوال اپنا آپ نے پہلے بھی کیا، دوبارہ اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ منصوبہ انتہائی اجرت میں، یہ فیصلہ اجرت میں کیا گیا، منصوبہ بنایا گیا، کنفیڈریشن کا کہا گیا کہ یہ اس طرح 3 گروپ بنیں گے، یہ سارا ہوگا۔ ایک جو پریس کانفرنس ہوئی نہرو کی، اس کی وجہ سے سارا رخ تبدیل ہوا، میں ایسا ہی سمجھا، میں درست سمجھا؟ جی ظاہر ہے، وہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ باوجود اس کے کہ کانگریس پارٹی کا ایک قومی کردار تھا یا سیکولرزم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تعصب کا ضرور شکار تھے۔ اور جب اس طرح کا کہا گیا تو یہ ظاہر ہے انٹینشنز بہت کلیئر تھیں کہ کانگریس پارٹی آگے چل کے جو ہے وہ جب انگریزوں کا یہاں سے انخلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی من مانی کرے گی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے یا مسلم لیگ کے لیے ایک عدم تحفظ اس سے ظاہر ہو رہا تھا، اور اس منصوبے کو بالکل مسترد کرنے میں کانگریس لیڈرشپ کی یہ انٹینشنز جو ہے وہ بالکل اس کے راستے میں عائل ہوئیں اور بالآخر جو ہے وہ برِ صغیر تقسیم ہو گیا۔ اب پروفیسر صاحب اسی سے جڑا اگلا سوال ہے کہ جو نہرو کی یہ پریس کانفرنس تھی، اس نے منصوبے کو تبدیل کیا، رنگ رخ دیا، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 14 اگست 1947 کی جو صبح تھی وہ خون اور چیخوں اور اس سے لبریز تھی، کیا میں درست کر رہا ہوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہم اس پریس کانفرنس اس نہرو کے منصوبے کو قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھو وہ تو ہو گیا، ظاہر ایک تقسیم تھی، تقسیم جو برِ صغیر کی تقسیم ہے یہ بنیادی طور پر جدید انسانی تاریخ کے ایک سب سے بڑے اس نے انسانی المیہ کو جنم دیا تھا، اور یہ تقسیم جس طرح کے اس کی لیڈرشپ اور توقع کر رہی تھی اس کے برعکس بڑی خونریز تقسیم ہوئی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں نیئرلی 1.25 کروڑ سے زائد انسانوں کو ہجرت کرنا پڑی، یعنی آج کا جو مغربی پاکستان ہے یہاں سے تقریباً 45 سے 50 لاکھ ہندوؤں اور سکھوں نے مشرق کی طرف ہجرت کی، اسی طرح کچھ 60 سے 65 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو جو ہے وہ
آج کے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مغرب کی طرف ہجرت کرنا پڑی. بنگال کے اندر ہم تقریباً 1.5 سے 2 ملین انسانوں کی ہجرت دیکھتے ہیں. اور یہ جو ساری ہجرت ہے یہ سافٹلی نہیں ہو رہی بلکہ بہت خونریز ہو رہی ہے. اس ساری کیفیت کے اندر چونکہ جب مذہب کی بنیاد پر خطے کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو دونوں طرف کے جو انتہا پسند ایلیمنٹس تھے انہوں نے اس فرقہ وارانہ تقسیم کو انتہائی فرقہ وارانہ تشدد میں تبدیل کر دیا تھا. اور بہت صرف اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اندر 10 لاکھ انسان جو ہے وہ تیک کر دیے جاتے ہیں. یہاں سے جو ریلیں باہر کے ریفیوجیز کو دہلی کی طرف لے جاتی ہیں یا دہلی سے جو ریفیوجیز کو ریل گاڑیاں لاہور کی طرف لا رہی ہوتی ہیں وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتے وقت لاشوں کا ڈھیر بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور لاکھوں خواتین کی ہم آبرو ریزی ہوتے دیکھتے ہیں. محلوں کے محلے، شہروں کے شہر آتش زدگی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس اگست کے مہینے میں مطلب جب راوی کے کنارے پہ، چناب کے کنارے پہ ہزاروں اور دسیوں ہزاروں کی تعداد میں جو وہ پناہ گزین ٹھہرے ہوتے ہیں تو ان کو سیلاب کی جو لہریں ہیں وہ بہا کے لے جاتی ہیں. تو یہ ان فیکٹ جو ہے وہ بر صغیر کی تاریخ کا بھی اور انسانی تاریخ کا بھی اس حوالے سے انتہائی بڑا المیہ ہے کہ بہت مختصر عید میں اتنی بڑی آبادی کو ایک کشت و خون سے گزرنا پڑا اور اتنی بڑی مائگریشن سے گزرنا پڑا. اور اس کے اثرات آج بھی 70-75 برس گزرنے کے بعد بھی آپ بر صغیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ڈیوائیڈڈ فیملیز کی صورت میں، ایک مذہبی بنیادوں پر نفرت کی صورت میں، ریاستوں کے درمیان تصادم کی صورت میں. تو وہ اثرات اس وقت سے لے کر آج تک بر صغیر کی تقریباً 1.5 سے 2.25 ارب آبادی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. وقت کی کمی ہے، اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو زیادہ ہو سکتی تھی. 1947 کے جو واقعات ہیں مائگریشن کے، تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت تھی.